جی بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، آپ کو قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہاں پہ لفظ میں نے خوش آمدید کہا ہے تو خوش آمدید کا لفظ یا خوشی یا پرمسرت کے موقع پہ بولا جاتا ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہا تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جو ورڈ خوشی کا یوز کیا وہ اس لیے یوز کیا کہ اس میں ہمارے لیے جو آؤٹ کم آنی ہے قرآن کلاس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کر کے اور اسوہ حسنہ کے اوپر بات کر کے یہ ہماری ہی بقا ہے. جیسے اذان میں ایک لفظ آتا ہے حی علی الفلاح او فلاح کی طرف. مسلمان جب فلاح کی طرف جاتا ہے تو نو ڈاؤٹ ڈائریکٹلی جو آؤٹ کم ہے، جو پروفٹ ہے، وہ اس کی ذات کو ملتا ہے. تو یہ جو خوش آمدید کہا گیا قرآن کلاس میں میرا دل اور ہم سب کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ہی بقا ہے. یہ جو قرآن کریم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی ہے، جو میسج ہم کنوے کر رہے ہیں، یہ جو تبلیغ کا کام ان پہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا اور آگے ہم پہ بھی فرض ہے کہ ہم اس کو کنوے کریں. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم اس میسج کو آگے کنوے کر رہے ہیں. تو میں وقت ضائع کیے بغیر اپنے اس موضوع پہ آتا ہوں جو آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ فلق. سورۃ فلق ہماری قرآن پاک کی وہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا سورہ ہے، اور بعض جگہ پہ یہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو ان دونوں صورتوں کا ایک مجموعی نام ہے. المعوذتین کہتے ہیں ان کو، پناہ مانگنے والی دو صورتیں. المعوذتین پناہ مانگنے والی صورتیں. یہ قرآن پاک کی آخری دو صورتیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کے ذریعے جب وحی کے ذریعے پہنچائی گئیں تو بعض جگہ صحابہ کا کہنا تھا، کچھ صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، اور وہ سمجھتے رہے کہ ان کو یہ جو لاسٹ صورتیں ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہیں یہ سورۃ قرآن پاک میں ان کا شمول نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے، کل کا ورڈ یوز کیا ہے. کل کا مطلب ہے کہہ دو. اب یہ کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ یہ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا ترجمہ اگر پڑھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں کہ آپ پناہ مانگیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا مکہ میں عرب کے زمانہ میں آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا تو کفار جو ہے اور قریش والے آپ کی جان کے دشمن ہوں گے. ان کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی کہ آپ جو ہے نا یہ دین کے کام کو پھیلائیں، کیونکہ اس سے پہلے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. تو وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، آپ کو قتل کرنے کی بھی سازشیں کی گئیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ کے خلاف مخالفت ہر گھر میں اس طرح سے اونڈیلی، جیسے آپ نے کسی بھیڑ کے چھتے میں بندہ کو ہاتھ ڈالے تو آپ کو پتہ ہے کہ واپسی پہ کیا رزلٹس آنے والے ہیں. تو ہر بندہ آپ کی جان کا دشمن بن گیا. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں آپ کی مخالفت نہ کی جا رہی ہو. آپ پہ جو ہے نا جادو تعویذ کروانے کی بھی کوششیں کی گئیں. تب یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پہ یہ جو ہے نا دو صورتیں اتاری تھی. یہ دو صورتیں اکٹھی بعض کا کہا جاتا ہے نازل ہوئی ہیں، پھر بعد میں ان کو الگ الگ کر کے لکھا گیا قرآن پاک میں. اب حضرت عبداللہ بن مسعود سمجھتے تھے کہ یہ جو لفظ کل کہا گیا ہے یہ کہہ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں، تو یہ کوئی قرآن کی صورت یا آیت نہیں ہے. تو جبکہ بہت سے صحابی کہتے ہیں کہ یہ ابتدائے مکہ میں آئی اور یہ صورت مکی صورت ہے. تو مکی صورت اس لیے کہ ابتدائے جو ہے نا ابتدائے مکہ میں جب آپ مکہ مکرمہ میں آپ تبلیغ کا کام کرتے تھے تو آپ پہ جو انہوں نے آپ کے لیے روڑے اٹکائے، آپ کی مخالفتیں کی، آپ کے چچا آپ کی دشمن بن گئے، تو وہ کہتے تھے کہ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائی تھی کہ پناہ مانگنے والی صورت. اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے جو میں نے پیدا کیا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ہر اس وسوسے سے جو کہ وسوسے پلٹ کے آتے ہیں، جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں چیدہ چیدہ قرآن پاک میں. پناہ مانگنے کا آگے اس صبح کے رب سے جو رات سے صبح کو طلوع کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ میں ہر اس شر سے، ہر اس وسوسے سے، رات کی تاریکی سے، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پناہ مانگنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اور سکھایا میں جادو ٹونے کرنے والے وہ گروہوں کو، جو پھونکنے والوں کا مطلب لکھا ہوا ہے کہ پھونکنے والوں گروہوں میں جو پھونکتے ہیں ان کے شر سے بھی میں جو ہے نا پناہ مانگتا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی حضرت جبرائیل کے ذریعے. تو بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں کیونکہ اس میں ہمارے ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد انہوں نے جو ہے نا ایمان لائے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے اوپر جب
جادو اور تعویذ ہونے لگے اور آپ کی جو ہے نا مزاج میں علالت اس قدر شدید ہو گئی کہ آپ کی طبیعت جو ہے نا ناساز رہنے لگی، تو آپ دینی کام تو نہیں بھولتے تھے، جو معاشرتی سماجی کام تھے تو آپ اس میں تھوڑا سا بھولنے لگے، آپ کو تنگی پیش آنے لگی، یہاں تک کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سارے اسنا میں اس ٹائم پیریڈ سے گزرے تو یہ جو جادو آپ پہ ہو چکا تھا، عبداللہ بن آگے آئے گا مجھے نام، لبید بن عاصم جو ہے جس نے آپ کے اوپر تعویذ کیے تھے، انہوں نے بلا کر کفار نے آپ کا راستہ روکنے کے لیے، دیکھیں جب آپ کامیابی کے راستے پہ سفر کرتے ہیں تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے بہت سارے اپنے دشمن سراؤنڈنگ میں اکٹھے کر لیے۔ یہ بدقسمتی سے ہم زمانہ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نیکی کا راستہ، نیکی کی دعوت یا پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف چلے گا تو جو نیگیٹو فیکٹر ہیں، جو شیاطین ہیں، جو ابلیس ہیں، جو ابلیسی فیکٹر ہیں وہ آپ پہ امپلیمنٹ ضرور ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی اتنی بڑی نیکی کا کام کر رہے ہوں تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں کیسے نہیں آئیں گی؟ تو آپ جب نیکی کا کام کر رہے تھے، جب وہ آپ کو روک نہیں نہ پائے تو انہوں نے پھر کہا کہ اب دوسرا ذریعہ لیا جاتا ہے شیاطین سے، آپ پہ جادو کرانے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے رابطہ کیا، جب نہیں ہو پایا تو لبید بن عاصم کو کہا گیا، بعض کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود جادو کیا اور بعض کا کہا جاتا ہے کہ ان کی بہنوں نے کیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بندہ جو ہے نا ان کی خدمت کرتا ہوتا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے بال جو ہے نا وہ کنگھی میں جو پھنس گئے تھے وہ لے کے کھجور کا جو نر خوشہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ پروسے گئے اور سوئیاں ایک جو ہے نا رموم کے پتلے کے اندر کر کے نا آپ کے بالوں کو گرا لگا لگا کے وہ جادو تعویذ پڑھ کے انہوں نے ایک کنویں کے اندر، ناروان تھا کنویں کے اندر، زروان کنویں کے اندر جو ہے نا انہوں نے دبا دیے تھے۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ جب بھی اس جادو کا اثر ہوتا آپ کے سر میں درد سٹارٹ ہو جاتا تھا، اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آپ دینی معاملات نہیں بھولتے تھے، آپ یہ بھول جاتے تھے کہ آپ فلاں ٹائم اپنی اس زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہیں نہیں گئے، آپ کو سم ٹائمز لگتا تھا آپ چلے گئے ہیں اور سم ٹائمز لگتا تھا نہیں گئے۔ تو اس طرح کی جو ہے آپ کی طبیعت اور مزاج رہنے کی، اس کا اثر ایک سال کے اندر اندر ہوا، پہلے 6 ماہ میں کم ہوا اور آخری جو 6 ماہ میں اس طرح سے ہوا، 3 ماہ زیادہ ہوا اور آخری 40 دن اور 3 دن بہت سخت گزرے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تھے تو آپ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا اس چیز سے نکال کے جس کے اندر میں ہوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے خواب سے بیداری کے بعد فرمایا کہ میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ اے حضرت عائشہ مجھے ابھی پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے دریافت کی ہے وجہ، تو آپ بتاتے ہیں کہ 2 فرشتے ہیں جو میرے پہلو میں، ایک دائیں طرف تھا ایک بائیں طرف تھا، ایک سر کی طرف تھا ایک پائنیتی کی طرف تھا، تو ایک کہہ رہا تھا کہ حضرت وسلم کو کیا ہوا، دوسرے نے بیان فرمایا آپ پہ جادو ہوا ہے۔ جادو کس نے کیا، پھر وہ نام بھی لیے گئے جو میں نے آپ کو واقعہ جو ہے نا جس کا مفہوم بتایا کہ جادو کس نے کیا، کس طرح سے کیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے تھے آپ پہ، یہ قرآنی جو صورتیں ہیں معوذتین جو ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، جس میں اللہ تعالیٰ پناہ مانگنے کا کہہ رہا ہے، یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ یہ پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں۔ ہم جب کسی بھی جگہ جاتے ہیں، ہم کسی خوف سے، ڈر سے ہم بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیتے ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نبی کو سکھائی گئی، وہ ہم تک پہنچی ہے، تو ہم پناہ مانگنا ہے، اللہ میں پناہ مانگتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم شیطان مردود سے پناہ مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو بھی حضرت جبرائیل نے جب یہ عطا کی حضرت کو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ، تو پھر بتایا گیا کہ آپ نے کچھ صحابیوں کو کہا کہ آپ جائیں اور وہاں جا کے کنویں سے وہ نکال کے نر خوش ہے، تو آپ بھی پھر وہاں بعد ازاں پہنچ گئے، تو پھر یہ پڑھتے گئے تھے، یہ معوذتان پڑھتے گئے تھے، ایک ایک آیت پڑھتے گئے تھے اور وہ بال کی گرہ کو کھولتے گئے تھے، ان پہ پھونکتے گئے تھے معوذتین۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ گرہ کھل گئی ساری یہ پڑھنے کے بعد، تو آپ ایسے آزاد ہوئے جیسے کسی کو باندھے ہوئے اس کی رسیاں کھول دی جاتی ہیں، اب بالکل آزاد ہو گئے تھے۔ تو ابھی میں اس کے ترجمے کی طرف آتا ہوں، ہمارا جو آج سورۃ فلق ہے اس کے ترجمے کی طرف، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں اس کے عربی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ یہ ہے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب یہاں ورڈ کل کا میں پہلے بھی بیان کر مطلب ہے کہنا، کہہ دو، کہو، تو یہ ڈائریکٹ جو
آیت یا جو صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا. اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رسالت یا تبلیغ کا کام تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا تھا, تو جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تھرو لے کے آئے انہوں نے ایز اٹ از ہم تک پہنچایا. جیسے انہوں نے ورڈ کل کہا, اب دیکھیں اس کے ترجمے پہ آتے ہیں, کل اعوذ برب الفلق, ترجمہ بنتا ہے کہو میں پناہ مانگتا ہوں. اب ہونا اس طرح چاہیے تھا کہ جیسے حضرت جبرائیل نے کہا تھا نا کہ میں پناہ مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ حضرت وسلم کو سکھا رہے ہیں نا کہ آپ یہ کہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں. اب ورڈ حضرت جبرائیل نے ایز اٹ از کہا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایز اٹ از تھا, کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں, کہو میں پناہ مانگتا ہوں. ورنہ ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے تھے نا, میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے اس رب سے, اور میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. انہوں نے کہا جیسے حضرت جبرائیل نے کہا کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں, آپ نے بھی ویسے ایز اٹ از کہا, تو اس لیے ہم پہ بھی فرض ہے کہ ہم نے بھی یہی کہنا ہے کہ کل اعوذ برب الفلق, ٹھیک ہے, کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے. رب, اب فلق کا ورڈ یہاں پہ آیا ہے, صبح کا رب جو ہے نا. اب دیکھیں تو اس کا میننگ طلوع ہونے سے بھی ہے کہ جو صبح آتی ہے وہ رات کے تاریکی کو پھاڑ کے صبح آتی ہے. اب بعض کا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کوئی بھی چیز جو کریشن میں آتی ہے نا, مطلب وہ کسی نہ کسی چیز کے پھاڑ کے اسے پھاڑ کے نکلتی ہے. لائک بیج سے جو پودا نکلتا ہے اس کو اگر آپ بارش دیکھیں تو وہ بادلوں کو چیرتے ہوئے پانی آتا ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کی طرف چلیں, اگر آپ بچوں کی طرف چلے جائیں, اب جس طرح کے ہمارے جانوروں میں انسانوں میں دیکھا جائے, جب بھی پیدائش ہوتی ہے تو آپ ماں جو ہوتی ہے وہ جو جنم دیتی ہے, جو بچہ آتا ہے وہ ایک سسٹم کے تھرو آتا ہے, وہ بھی پھاڑ کے باہر نکلتا ہے. کہ جس بھی چیز کا جو ہے نا پیدائش ہوتی ہے, کریشن ہوتی ہے, وہ کسی سے پھاڑ کے نکلتی ہے. اب یہ جو صبح ہے, صبح کے رب سے پناہ مانگنا, یہ صبح بھی جو ہے رات کو پھاڑ کے نکلتی ہے. تو یہ ہم بتایا جا رہا ہے اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں, کیونکہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر, اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے, یہ نیچر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے چیزوں کی پیدائش کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں کہ میں صبح کے رب کی جو ہے نا پناہ مانگتا ہوں. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی, ہر اس چیز کا شر. اب شر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, شر ایک مادی چیز ہے, اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ضرور پیدا کی ہیں جو شر پھیلا سکتی ہیں. اب دیکھیں بھوک, پیاس, مفلسی, موت, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ زخمی ہو جاتے ہیں, علالت, بیماری. پھر کچھ ایسے جانور ہیں جو موذی جانور ہیں, جیسے شیر ہو گیا, کچھ اشرات ہیں, سانپ ہے, یہ ان کا شر اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ میں ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں. آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنا تھا, معوذتین آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے. اور اس کے بعد بالکل ہمارے اوپر ہے, ہم مومنین کے لیے کہ ہم بھی وہی صورتیں پڑھ کے قرآن پاک کا مطالعہ کر کے, اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی صورتیں, آیتیں, جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو سپرد ہی اس کے کر دیں گے جو اس پورے جہان کا, ہر جہاں کا مالک ہے, تو پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. ایمان بال یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے. اب ہم کسی سنسان علاقے سے گزریں, ہم تنہائی میں ہوں, ہم کسی خوف میں ہوں, ہم کسی بیماری میں ہوں, یا ہم کسی امتحان سے گزر رہے ہوں, تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد, پناہ مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیتے ہیں. تو اب ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اس سے بھی پناہ مانگیں. اب دیکھیں ہم پناہ اس لیے مانگتے ہیں, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان پناہ کیوں مانگتا ہے. دیکھیں جو کمزور انسان ہوتا ہے, جب اپنے آپ کو کسی جگہ کمزور سمجھتا ہے, تو وہ کسی نہ کسی, ایک تو ہوتا ہے مادی چیز کی پناہ مانگ لینا. آپ اگر آپ کسی جنگ میں ہیں تو گولیوں کی بچھاڑ چل رہی ہے, تو آپ کسی شیلڈ کے ذریعے کسی کی دیوار کی آڑ لے لیں گے, کوئی بیک جو ہے نا اپنا بیک اپ کے طور پہ جو ہے نا آپ کسی چیز کے پیچھے چھپ جائیں گے. اور اگر آپ جو ہے نا, یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے کسی قلعے کی پناہ لے لیں گے, ٹھیک ہے, اور گولیوں کی بچھاڑ سے بچنے کے لیے کسی خندق, کسی دمدمے یا کسی دیوار کی آڑ لینا, اس کی پناہ لے لینا. کسی طاقتور اور ظالم سے بچنے کے لیے آپ کسی حکومت کی, کچھ لوگوں کی, کسی حکمران کی آپ پناہ لے لیتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ ہجرت کر جاتے ہیں اس ملک سے جہاں ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جہاں انصاف ختم ہو جاتا ہے, تو وہاں سے وہ ہجرت کر جاتے ہیں. اب کشمیری ہمارے جو بھائی ہیں مسلمان, اب آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر کتنے صدیوں سے جو ہے ظلم ڈھایا جا رہا ہے انڈین کی طرف سے.
اب ان کی کوشش ایک تو یہ ہے کہ وہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف، جیسے ہمیں بہت سارے قرآن کی آیتوں میں بھی مفہوم یہ ہے کہ ظلم جو دیکھ رہا ہو اور اس پہ کچھ نہ بولے تو وہ بھی ظالم کے مفہوم میں آ جاتا ہے. تو وہ اس ظالم کے مفہوم میں آنے سے بہتر ہے کہ وہ انصاف کے لیے، حق کے لیے وہ لڑ رہے ہیں خود. اب دوسرا وہ پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھی، اور اب دنیاوی اس میں اگر پناہ کی دیکھا جائے تو ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ وہ جب نعرہ مانگتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. دیکھیں وہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، وہ اٹیچمنٹ اس طاقتور کے ساتھ کر رہے ہیں جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، یا جو اس سے بڑا ہے یا اس سے مقابلہ کر سکتا ہے، یا ان کو ایک امید ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ اس دنیا میں بھی وسیلے پیدا کیے ہیں. وہ وسیلے پیدا کیے ہیں کہ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو طاقت جو عطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، ہم کسی کے لیے آسانی کا سبب بن جاتے ہیں. تو اب کشمیری اگر مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اٹ مینس وہ پناہ مانگتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک دن ضرور آئے گا، پر امید ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں گے. دوسری جگہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک یہ ہے کہ دوسری قسم یہ ہے کہ پناہ مانگنے کی جس میں ہر طرح کے خطرات، ہر طرح کے مادی، اخلاقی، روحانی مضرتوں و نقصان چیزوں سے کسی فوق الفطری ہستی کی پناہ مانگ لینا. اب وہ ہر قسم کے خطرات سے پاک، ہر قسم کی ان چیزوں سے پاک جو ہستی ہے، وہ ہستی عالم اسباب پر حکمران ہے، اور وہ صرف ذات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہم اگر پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ کی. اب جو کفار تھے یا پہلے زمانہ میں بدو تھے، جو عرب والے تھے، وہ جب کسی سنسان علاقے سے گزرنے لگتے تھے نا تو وہ دیکھتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے نا سنسان علاقہ ہے، یہاں شیاطین ہو سکتے ہیں. تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا احادیث کا مفہوم فرمایا کہ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے تو آپ اپنے گھروں میں آ جائیں، کیونکہ اس مغرب کے اذان کے بعد شیاطین اتر جاتے ہیں. اپنے بچوں کو اندر کر دیں، آپ اپنی عورتوں کو باہر نہ نکالیں، کسی ضروری کام سے آپ باہر جائیں تو جائیں. اب جب ان کو سفر کرنا پڑتا تھا، ان کفار کو، ان بدھوؤں کو، تو وہ جب کسی سنسان علاقے سے گزرتے تھے تو وہ پناہ مانگ لیتے تھے، اس فلاں جن کی میں پناہ مانگ لیتا ہوں. تو ان کا یہ وہ مادی چیزیں ہیں نا، یہ ان کی پناہ مانگ لیتے ہیں. ان کا یقین اس ہستی پہ، اس جو ہے نا اس ہستی پہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب ہے، اس کی پناہ ان کو نہیں پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی سکھایا کہ آپ پناہ مانگیں ایک تو صبح کے رب سے، اور اس چیز کے شر سے جو میں نے اب یہ ساری چیزیں شریں ہیں نا، یہ شیاطین ہو گئے، یہ جنات ہو گئے، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا باقی چیزیں ہیں، مفلسی ہے، ان سارے شروں سے اللہ تعالیٰ کے نبی کو بتایا جائے اب پناہ مانگ لے. تو اب کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں اور دیوتوں کی پناہ مانگا کرتے ہوتے تھے. اور ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ مثال کے طور پر مشرکین قرآن مجید میں بیان کر وہ یوں کہتے تھے وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِالرِّجَالِ مِنَ الْجِنِّ. اور یہ کہ انسان بتایا گیا ہے کہ یہ کہ وہ لوگ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی جو ہے نا پناہ مانگا کرتے ہوتے تھے. اچھا، ایک جگہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مشرکین عرب کو جب رات کسی سنسان وادی میں سے گزرنا ہو تو وہ پکار کر کہتے تھے ہم اس وادی کے رب، یعنی اس جن کی وادی، اس جن کی وادی پہ جو حکمرانی ہے اس سے پناہ مانگتے. اب ایک ورڈ آیا ہے اب پیچھے جو ہم نے بیان کیا قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق، جو رب کا مفہوم ہے نا وہ آتا ہے کہ رب کا مطلب ہے مالک و آقا، فرمانروا و منتظم، پالنے والا. رب کے جو مفہوم آ رہے ہیں مالک و آقا، فرمانروا و منتظم، جو انتظام سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے، پالنے والا. اب عربی میں نا آپ دیکھیں جو پاسپورٹ وغیرہ بنتا ہوتا ہے یا جو آئی ڈی کارڈ بنتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے رب الاسرہ، مطلب اس گھر کا رب، جو خامد ہوتا ہے، جو مرد ہوتا ہے، یا جو اس کے بچے ہوتے ہیں. رب کے جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں نا عربی زبان میں مفہوم کیا ہے کہ پالنے والا. اب دیکھا جائے کہ ہم بچوں کو ہمارے والدین، ہمارے والد صاحب پالتے ہیں تو ایک لحاظ سے وہ اس گھر کے رب ہو جاتے ہیں. بات کو ذرا سمجھیے گا کہ وہ جو گھر کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، رب کے معنی کیا ہے؟ آقا، فرمانروا اور منتظم، پالنے والا. اب ویسے تو پالنے والی ذات پوری دنیا، پوری انسانیت، پورے ہر جہاں کو اللہ تعالیٰ کی ہے. اب ایک جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو اس کا مفہوم بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندہ جو اپنے رسپانسبل، اپنے گھر کا کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، وہ اپنے گھر کا رب ہے. تو اب وہ جو لوگ گزرتے ہوتے تھے، وہ جو کفار اس وادی سے گزرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ جو وادی ہے نا، یہ وادی ہے، جنوں کی وادی ہے، ان وادیوں کا ایک سردار ہے، وہ جو اس وادی کا رب ہے، تو وہ اس رب کی پناہ مانگ لیے تھے. لیکن دیکھا جائے تو جب اس طرح سے پناہ مانگی جائے کہ آپ سمجھا جائے کہ یہی مجھے بچا سکتا ہے، یہ کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے. کیونکہ وہ حاصل کر رہے ہیں پناہ کے، سمجھ رہے ہیں کہ یہی بچا سکتا ہے.
اگر آپ پالنے کی بات کریں، وہ جو گھر کی بات کریں، وہ اپنے انتظام چلانے سے ریلیٹڈ مفہوم ہے. اس ٹرم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے رب ہیں، یا ہمارے والد صاحب ہمارے گھر کے رب ہیں. جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم سب کو پالنے والا، پھر ہم آپ اپنے پیرنٹس کا، یا وہ بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ہی اس گھر کا رب ہوں، تو وہ نہیں کہہ پائے گا. تو وہ لوگ پناہ مانگ لیا کرتے ہوتے تھے اس شیاطین سے، ان جنوں سے، کہ تاکہ ہم لوگ آزاد ہو جائیں، ہم بچ جائیں، ہم اس خوف سے بچ جائیں، اور ہم سے چپ کر کے ہمارا جو قافلہ رات کی تاریکی میں یہاں سے گزرا ہے وہ بچ جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا بتایا گیا کہ وہ کچھ دعائیں کرتے تھے. خولہ بنت حکیم سلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص کسی نئی منزل پر اترے وہ یہ الفاظ کہے کہ میں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ مانگتا ہوں مخلوقات کے شر سے، تو اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی کہ یہاں تک کہ وہ اپنی منزل کو نہ پہنچے. کسی نئی منزل کی تعاقب میں آپ جا رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ کو اس یقین کے ساتھ ہر شر سے، ان بے عیب کلمات سے آپ پناہ مانگ لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی دعا اس طرح سے کرتا ہے تو وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ نہ جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں آپ سے بیان کر چکا تھا پیچھے بھی ہم لوگ کہ اب اس کا ترجمہ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اب یہ اگلی جو ہماری آیت ہے وہ من شر غاسق اذا وقب، وہ من شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے. اب رات کی تاریکی کا شر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بہت سارے جو گناہ ہیں، بہت سارے گناہ جو رات کی تاریکی میں کیے جاتے ہیں. عرب کے زمانے میں، پہلے زمانے میں وہ جو قافلے ہوا کرتے، جو گروہ ہوا کرتے تھے، وہ لوگوں کو رات کی تاریکی میں نقصان پہنچاتے تھے. وہ جو جرم کرنے والا تھا اس کے لیے رات کی تاریکی ایک اجالا ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ اس پہ فوکس کرتا ہے، اور جو جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایک خوف ہوتا ہے. رات کی تاریکی وہ گھوڑوں پہ قافلوں میں آتے تھے، ہم پہلے بھی ایک صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ آتے تھے، مال اسباب لوٹتے یا کوئی گناہ کرتے اور چلے جاتے، یا قتل و غارت کرتے ہوتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حملہ رات کو ہی پلان کیا گیا. آپ کے گھر کے باہر مشرکین کھڑے کر دیے گئے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکالا تھا آپ کو، تو آپ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ نظر نہیں آ سکے ان کو، تو ان کا جو پلان تھا وہ رات کی تاریکی میں ہی تھا کہ آپ کو قتل کرنے کا. تو رات کی تاریکی میں آپ انسان اگر دوسری رات کی تاریکی میں جو اور جو شر آ سکتے ہیں، ہمیں فرض کیا گیا ہے کہ جب مغرب ہو جاتی ہے اور رات کے آخری پہر تک تہجد تک ہمیں عبادات کا بھی کہا گیا ہے کہ ہم عبادات میں مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں. اب ہم ان چیزوں سے بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز ہم جب رات پڑتی ہے، اب آپ دیکھیں کہ دسمبر کا مہینہ آنا والا ہے، دن چھوٹے جو ہیں راتیں لمبی ہو جائیں گی، مغرب شاہ آپ کی جو ہے نا 7 ساڑھے 7 کے بعد ہو جاتی ہے. آپ اپنے سماجی سارے معاملات سے فری ہو جاتے ہیں. آپ چاہیں تو وہ وقت خاص بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، قرآن پاک میں آپ قیام کر کے، آپ تہجد پڑھ کے، نوافل پڑھ کے. لیکن ہم ان چیزوں سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم پناہ مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو آپ کا جو توجہ، آپ کا جو رجحان ہوگا بجائے اس کے کہ آپ وہ اپنا ٹائم یوٹیلائز کریں کسی الیکٹرانک میڈیا پہ، کسی سوشل نیٹ ورک پہ آپ کر دیں، آپ وہاں ٹائم ضائع کرنے کی بنا، یا کسی بھی خوشگپیوں میں کسی جو فضول کی، جن کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے، جن کا کوئی پروفٹ نہیں ہے، جن کا کوئی مین نہیں ہے، آپ اس گفتگو میں بیٹھے رہیں. چاہے آپ اپنے دوستوں کے ٹولوں میں بیٹھے رہیں اور ساری رات گپے ہانکتے رہیں کہ رات سے لے کے صبح تک کا وقت بہت طویل ہوتا ہے. اگر کسی شخص کو صبح نہیں جانا ہے، جس طرح ہم لوگوں نے ٹرم یوز کی نا کہ یار آج ویکینڈ ہے، آج ٹائم اسپینڈ کریں گے. دیکھیں ویکینڈ کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ اپنے، میں نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی معاملات میں پورا ہفتہ رہتے ہیں تو آپ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ سوشل نہ ہو. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ سوشل نہ ہو. ایک وقت ہوتا ہے، مخصوص وقت ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیں. اس کے بعد ہم پہ جو چیز فرض ہے، ہم پہ چیز فرض یہ ہے کہ اسوہ حسنہ پہ ہم نے چلنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی، ہم نے طریقت پہ چلنا ہے، ہم نے شریعت پہ چلنا ہے. تو ہمارے لیے کیا چیز ہے کہ ہمارا اگر یہ ٹائم ہم جیسے اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. یہ بہت خوبصورت وقت ہے کہ اس وقت میں اگر ہم 4 دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم جتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، نبی کا ذکر کریں گے، تو یہ وقت ہم پہ جو ہے نا باعث اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث فخر بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر شر سے پناہ مانگیں. جب رات کی تاریکی کا جو شر اس میں بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں وہ جو لوگ آپ پہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس شر سے بھی پناہ، تک جب آپ نے پناہ مانگ لی، معوذتین پڑھ لی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب جب رات کو سونے لگیں تو سوتے وقت یہ ان کی تلاوت کر لیں. آپ
معوذتین کی تلاوت کر کے آیت الکرسی پڑھ لیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب یہ تیسرے سپارے میں ہے کہ جب یہ اتری تھی آپ کی آیت الکرسی اتری تھی تو شیاطین نے چیخ و پکار کی تھی کہ یہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کیا چیز اتار دی ہے. آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، پناہ میں دینے کے لیے جب آیت الکرسی اس یقین سے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے ہی کی تھی کہ شیاطین جو شیطانیاں کرتے تھے، جو لوگوں کو، جو مومنین کو، مسلمانوں کو ان کے کام میں خلل ڈالتے تھے، تکالیف دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے اتاری. اگر آپ معوذتین بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کی جان کی وہ دشمن ہو گئے، آپ نے تبلیغ کی تو وہ جناب صاحب آپ کے چچا جو حضرت ابو جہل کہتے ہیں کہ بنی عبد المناف کے لوگ، جو بنی عبد المناف، تیمور بھائی نے بھی پچھلے لیکچر میں بتایا کہ نبی کے خاندان سے تھے یہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب کسی لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے تو ہم بھی بدلے میں دعوت کرتے تھے، یہ لوگوں کو مدعو کرتے ہم بھی مدعو کرتے، یہ لوگوں کو سواریاں دیتے تھے ہم بھی سواریاں دے لیں. جو کام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کرتا ہے کہ ہم بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم عزت و شان میں ان کے برابر آ گئے. تو تب انہوں نے بتایا کہ ہم میں ایک نبی ہے جن کے اوپر وحی اترتی ہے. اب جب اس چیز کا وہ مقابلہ نہیں کر پائے تو انہوں نے کیا شروع کر دیا کہ آپ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، شیطانیت کرنا، آپ کے راہ میں روڑے اٹکانا، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دینا. تو یہ حرکتیں شروع ہوئی. تو ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معوذتین عطا کر رہا ہے تو ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم پناہ میں دے دیں گے اپنے آپ کو تو ہم ہر شر سے محفوظ رہیں گے. اب رات کی تاریکی کے شر سے، چاہے وہ رات کی تاریکی ہو، کوئی وسوسہ ہو، چاہے وہ صبح کے ٹائم طلوع صبح جو ہو رہی ہے، صبح جب طلوع ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دن نکال دیا تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. جب انسان سو جاتا ہے اور وہ صبح کے ٹائم اٹھتا ہے تو ہمیں اس لیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ جب ہم نیند میں چلے جاتے ہیں تو ایک یہ نیم موت کے قریب ہے. اب یہ خدا کی شان ہے، خدا کی قدرت ہے کہ وہ اس طاقت سے ہمیں دوبارہ سے ایز اٹ از دوبارہ اٹھا دیتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کریں، اس رب کا جس نے ہمیں پرسکون نیند بھی عطا کی اور بغیر کسی خوف کے. وہ جو عرب کے زمانہ میں وہ لوگ جو رات کے، ابھی بھی آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، ابھی معذرت کے ساتھ میں وہ آپ کو اس واقعے کی طرف لے کے جاتا ہوں، تکلیف دہ واقعہ جو موٹر وے والا واقعہ ہوا، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں وہ بھی ایک رات کی تاریکی میں پلان کیا گیا. اب وہ جو اس عورت کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی ہے اس میں واللہ علم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ حقائق کیا تھے، جو موٹر وے والا. اب رات کی تاریکی میں وہ جرم کیا گیا تو اٹ مینس یہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جو جرم ہونے ہیں، یہ جو زنا ہونا ہے، یہ جو ظلم ہونا ہے، یہ جو قتل و غارت ہونی ہے، یہ لوٹ مار ہونی ہے، یہ رات کی تاریخ. تو اس شر سے محفوظ ہونے کے لیے اب کسی بندے نے سفر کرنا تو وہ سفر کی دعا بھی پڑھ لے، ان معوذتین کو بھی پڑھ لے. اول تو آپ کسی کام سے ایمرجنسی کے علاوہ نکلے نہیں، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ فرما رہے ہیں کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھروں میں آ جائیں اور اگر آپ کو کوئی کام ہو تو آپ نکلیں، ادروائز آپ باہر مت جائیں. اگر آپ اس موٹر وے والے واقعے کی طرف دیکھیں کہ اگر اس محترمہ کو رات کی طرف نکلنا پڑا، اللہ جانتا ہے ان کا عذر کیا تھا. اس چیز کی سیفٹی بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگوں کو سیف ہینڈ کی طرف جانا چاہیے، سیف ایکٹ کرنے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. سینسیبلی ایکٹ کرنا چاہیے. ہمارے گھروں میں بھی ہمارے جو ہے نا، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جب اگر وہ تعلیم کے لیے نکلتی ہیں کسی دوسرے شہر میں وہ پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے منڈے والے دن جا کے لیکچر لینا ہے، منڈے والے دن جا کے لیکچر، ہم ان کو سنڈے دن کے ٹائم ٹریول کرائیں گے تاکہ وہ اپنی اس جگہ پہ پہنچ جائیں، اگلے دن وہ جا کے لگے. نہ یہ کہ اگر انہوں نے منڈے صبح لیکچر دینا وہ رات کو ٹریول کریں، سارا دن سنڈے کو بھی ہمارے پاس اسپینڈ کریں. ہم عورت ذات کے لیے یہ کبھی بھی نہیں کرتے کہ وہ جو ہے نا رات کو ٹریول کرے. ایون اگر ہم بھی ٹریول کریں ہمارے والدین فکر مند رہتے ہیں. ہم لوگ رات کی تاریکی میں جب ٹریول کرتے ہیں، رات کا خوف واقعی میں ہے. یہ خوف صرف زبانی کلامی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. خود میرے خدا اس سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم رات کی تاریکی کے اس خوف سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے بچائے. اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے. اب گروہوں میں پھونکنے والے شر سے پیچھے میں آپ کو اس طرح سے بیان کر چکا ہوں کہ لبید بن عاصم نے آپ کے اوپر جادو کیا، آپ کے بال نر کے خوشے میں جو ہے نا وہ پرو دیے گئے اور وہ سوئیاں چبو دی گئی ایک پتلے میں اور زروان کے کنویں میں. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ جو جادو تعویذ کا سلسلہ ہے یہ برحق ہے. یہ چیز قرآن پاک کی معوذتین سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ برحق ہے کہ یہ جادو تعویذ ہو سکتے ہیں، شیطانی عمل ہو سکتا ہے. اور یہ اس کو غلط اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ خدا کی مرضی کے خلاف انسانیت کے لیے تکالیف، عذر، بیماری یا کسی کو
کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا، یہ چیزیں اس لیے غلط قرار دے گی، کیونکہ یہ جو کرائی جاتی ہیں، یہ تعویذ کسی پہ کیا جاتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، غلط مقصد کے لیے، نیگیٹیوٹی کریٹ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے نا ممانعت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو معاملات ہیں یہ کہتے ہیں خدائی کا دعویٰ کرنے والے معاملات ہیں۔ ایک بندے کی زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے، اس کی موت کب آنی ہے، اس کو تکلیف، پریشانی اور امتحان لینے کی جو طاقت ہے میرے رب کے پاس ہے۔ اگر میں یہاں پہ موجود ہوں، میں یہاں پہ زندہ سلامت بیٹھا ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، یہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں کسی بھی بیماری کا شکار ہوتا ہوں، یہ جو طاقت ہے یہ میرے رب کو، نہ کہ اس شیاطین کو، اس ابلیس کو، کہ وہ میرے جو ہے نا جو نیچرل سسٹم کے اندر بگاڑ پیدا کر دے، میری سوچ میں، میری طاقت میں، میرے بولنے میں، میری انرجی میں، میری کسی بھی قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر تخلیق کی ہے اس میں وہ کسی بھی قسم کا خلل پیدا کرتا ہے تو وہ گناہ ہے۔ تو یہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے بعد، اس خوف سے، دیکھیں آپ جب کسی کا مقابلہ نہیں نہ کر سکتے تو دنیا میں بھی آپ یہ حق کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف غلط پلان کر لیتے ہیں، ہم اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب وہ ٹارچر اس کی ذات کو بھی ہو سکتا ہے، اس کے جذبات کو بھی ہو سکتا ہے، اس کے احساسات کو بھی ہو سکتا ہے، تو یا اور اس کو ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے سامنے مت کہیں، جن محفلوں میں اس کی عزت بنی ہوئی، اب جا کے وہاں جا کے انڈائریکٹلی جو ہے نا اس کی عزت، اس کی آبرو کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے شروں سے محفوظ رکھے۔ اب جو آخری آیت ہے اس میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسد کے شر سے محفوظ رکھ جب وہ حسد کرنے لگے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آگے ایک حدیث کا بھی آپ کو جو ہے نا پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے پناہ مانگی ہے، ہر اس شر سے، ہر اس بیماری سے، تکلیف سے جو کہ انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، آپ پناہ مانگا کرتے ہوتے تھے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بڑھاپے سے، بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، موت سے، فتنے سے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کچھ اس طرح کی دعائیں اور بھی مانگتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معوذتین عطا کی، اس کے علاوہ بھی آپ ان ساری جو شر ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مفلسی، بھوک، بیماری، ان سے آپ پناہ مانگا کرتے، آپ مانگا کرتے خدا تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی سماعت کے شر سے، اپنی بصارت کے شر سے، دیکھنے، اپنی زبان کے شر سے، اور اپنے دل کے شر سے، اور اپنی شہوت کے شر سے۔ اب دیکھیں نبی پیغمبر بڑی پاک ہستی ہیں، آپ لوگوں کو جو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پہ جو پیغمبر آئے ہیں وہ ہستیاں اتنی پاک ہیں کہ ان سے گناہ کے ہم نہیں تصور کر سکتے کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں انسان ہے، خدا کا پتلا ہے، وہ لوگ بھی ڈرتے، پناہ مانگتے اس دنیا سے کیا۔ وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا غور کیجئے کہ میں اپنی سماعت کے شر سے، کہ میں کچھ برا نہ سنوں۔ سب سے پہلے اگر انسان کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، انسان کے کان، ان پہ سماعت ٹھیک ہے، انسان برائی سن سکتا ہے، اگر وہ دیکھ نہیں سکتا تو وہ سن سکتا ہے، پھر وہ زبان سے اس کے کلمات کا اظہار کر۔ اب برائی سننے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ دیکھیں آپ کسی کے حق نکاح میں نہیں ہیں، اور آپ کسی جو ہے نا عورت کے ساتھ، کسی محترمہ کے ساتھ آپ جو ہے نا گفتگو کریں، اسلام میں ممانعت ہے اس چیز کی، جب تک کہ وہ آپ کے حق نکاح میں نہ آ جائے۔ اب اس سے بات نہیں، اب بات کرتے ہیں تو اب گناہ، اب آپ کی جو سماعت ہے محفوظ نہیں ہے، آپ اسلامی طرز عمل پہ نہیں چل رہے۔ ہم لوگ ایک فیانسی، یہ جو اٹیچمنٹ دے دیتے ہیں نا کہ منگنی ہوگی یا منگیتر ہوگے، صرف اس لیے کہ خون کے رشتے کے علاوہ اگر ہم کسی کے ساتھ زبانی کلامی اٹیچ ہیں کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، تب تک بھی میں کہتا ہوں جب تک آپ نکاح میں نہیں جاتے، اگر آپ اس کے ساتھ بول چال رکھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کسی قسم کے بھی مراسم رکھتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے تو وہ پاک تھے، وہ سماعت کا کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کسی اور سے بھی برا نہ سنوں، کسی کی غیبت نہ سنوں، کسی صحابی کی، کسی دوسری صحابی کے لیے، کسی بھی غلط بات کے لیے، کسی کی غیبت کے لیے اپنی سماعت کو محفوظ کر رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر کہہ رہے ہیں اپنی بصارت کے شر سے، ہم جو دیکھیں وہ صاف پاک ہونا چاہیے، ہم جو دیکھیں وہ ہونا، اگر دیکھیں ہم پہ عورتوں کی عزت فرض ہے، اسلام میں عورتوں پہ پردہ فرض ہے تو مسلمان پہ اس کی عزت فرض ہے۔ اگر ایک عورت کا پردہ کسی غلطی سے سرک جاتا ہے یا وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہم کسی جگہ سے گزر رہے ہیں تو کوئی ونڈو، کوئی باری، کوئی دروازہ کھلا رہ گیا ہے، وہ اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہے، ان کا دھیان نہیں گیا، لا علمی میں ہماری نظر پڑ گئی، تو ہماری نظر میں وہ شرم، ہماری نظر میں وہ حیا، اور وہ پناہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ کہ ہم کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر میلی آنکھ نہ دیکھیں۔ میلی آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھ میں وہ ہوس، ہماری آنکھ میں وہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔
اور پھر کہا گیا اپنی زبان کے شر سے. دیکھیں اگر ہم کچھ بولیں تو ہماری زبان سے کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. پہلی چیز جو دیکھنے میں تو نہیں اتنی سمجھ میں, لیکن آپ سم ٹائم کسی نہ کسی کو ہرٹ کر کے آگے نکل جاتے ہیں, ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. ہم کسی کے جذبات کو کسی کے مجروح کر کے اس کی طبیعت, کسی کی حساس طبیعت ہوتی ہے. میں یہاں پہ مجروح ہوں, میرے اندر میری طبیعت مزاج کچھ اور ہوگی, میرے برداشت کرنے کا لیول کچھ. اب ایک اور آدمی ہے وہ کمزور ہے, حساس ہے, جو بیمار ہے اس کی طبیعت اور طرح کی ہے. لیکن اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں. جو ورڈ ادب ہے, ادب کا پہلو نہیں چھوٹنا چاہیے. آپ کی زبان کسی سے بھی, چاہے آپ کسی سے پیار کرتے ہیں, کسی سے پیار, ادب پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں. اگر آپ کسی سے پیار بھی کرتے ہیں تو پیار میں ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ پیاری دوستی یاری ہو جاتی ہے, تو ہمارے ٹائم ہم اس پہ کوئی بھی فکر کس دیتے ہیں. میری آپ سے یاری ہے نا تو میں ریلیکس ہو جاؤں گا, یار یہ تو میرا یار ہے, میں تو اس سے کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. میرا دوست تیمور ہے, میرا دوست محسن ہے, افضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جمیل صاحب آپ لوگ, آپ کے ساتھ میری جوں قربت بڑھتی رہے گی, اٹیچمنٹ بڑھتی رہے گی, تو میرے لیے آسانی ہوتی جائے گی, آپ سے گفتگو کرنا آسان رہے گا. میں کسی قسم کی گفتگو آپ سے کر سکتا ہوں, لیکن اس میں کیا نہیں چھوٹنا چاہیے, ادب کے تقاضے نہیں چھوٹنے چاہیے, کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانا. تو ہماری زبان سے نہ کسی کی غیبت ہو, نہ کسی کی دل آزاری ہو, نہ گالم گلوچ ہو, وہ گناہ کے, اس چیز کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. اب جو آخری آیت ہے کہ حاسد کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. جب آپ کسی کامیابی کی منزل کو جاتے ہیں تو آپ سے حسد کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں اول تو اللہ تعالیٰ کی ادا ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا. اللہ تعالیٰ نے غریب بنا کر بھی ہمارا امتحان لیا. کیا ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جس کا موت پہ یقین ہے, آخرت پہ یقین ہے, وہ یاد رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں مجھے یہاں اس دنیا میں کم دیا اور میں نے اس پہ صبر شکر کر لیا, تو مجھے آگے اس کا اجر ضرور ملے گا. جب کوئی کسی کے ساتھ نیکی یا بھلائی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اجرکم من اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. ہمیں یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ اس کو اجر دے گا, کسی کی نیکی کا اجر دے گا. اگر کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے, اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ اس کا صدقہ خیرات کرے, یتیموں مسکینوں کا ایسا نکالے. اور جو اس سے کم تر ہے, جس کے پاس نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ اس کے ساتھ مقابلہ بازی شروع کریں, آپ اس سے جلنا شروع کر دیں, آپ جو ہے نا اس کے خلاف باتیں, آپ اس خام خواہ اس کے خلاف ہو جائیں, آپ اس میں جو ہے نا برائیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں, اس کی ذات کے اندر آپ کو ہمیشہ ہی جو ہے نا کمی نظر آنا شروع, آپ اس کا دوسرے لوگوں میں جا کے اچھے لفظوں میں ذکر. آپ کو چاہیے کہ جب حاسد ہے نا, حاسد یہ چیزیں فیل کرتا ہے تو وہ نگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے, وہ نقصان پہنچانے کی طرف جائے گا, وہ آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گا. اگر وہ آپ سے مال نہیں چھین پائے گا, آپ سے عزت نہیں چھین پائے گا, پھر وہ آپ کو دوسرے ذریعوں سے چوٹ پہنچانے کی کوشش کرے گا, آپ کو تکلیفیں پہنچانے کی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ جب آپ نے دعوت کا پیغام دیا تو آپ کے گھر سے, قریش کے خاندان سے, عرب والے, پھر آپ ہجرت کر گئے تو ادھر مدینہ منورہ میں بھی آپ کی جان کے لوگ دشمن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آپ حاسد کے شر سے, جب وہ حسد کرنے لگے, ایک ہوتا ہے کہ تب تک گناہ نہیں کرے گا, وہ ایک بندے کے پاس طاقت ہے, مرتبہ ہے, بڑائی ہے, تو دوسرا بندہ جلتا رہے گا, دل ہی دل میں اس کو برا سمجھے گا, اس سے جلے گا, اس کو اچھا نہیں لگے گا, یہاں تک بھی وہ غلط ہے, اس شر سے بھی اللہ میں. لیکن جب وہ اس پیک پہ آ جائے گا, وہ دیکھے گا اس سے برداشت نہیں ہو سکتی, پھر وہ کیا کہے گا, پھر وہ پریکٹیکلی جو ہے نا اس کو نقصان پہنچانا شروع کرے گا. تو وہ جو پریکٹیکلی جب نقصان پہنچا تو اس سے پہلے ہی آپ دعا مانگ لگے, اللہ تعالیٰ جب آپ دعا مانگے, اللہ تعالیٰ مجھے ظالم کے ظلم سے, حاسد کی حسد سے اور اس کے شر سے محفوظ رکھ. تو یہ جو موعظتین ہیں جن کی میں نے جو ہے نا کوشش کی ہے کہ ان کا ترجمہ اور مفہوم تفسیر آپ کے سامنے بیان کر سکوں, ہمیں اس سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ وہ ذات ہے جس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے ہمیں سب کچھ دینا ہے, اور اگر ہم کسی تکلیف میں محفوظ کرنے والی ذات بھی وہی ہے. ہمیں اپنی آپ کو اس کی پناہ میں دینا چاہیے, ہمیں مانگنا چاہیے تو اس ذات سے مانگنا چاہیے جو پیغمبروں کو, نبیوں کو. دیکھیں فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگا تھا, کہا جاتا ہے تب بھی آپ نے بھی یہ دعا کی تھی کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے شر سے, اور اللہ تعالیٰ مجھے جو آپ مجھے تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں اس سے محفوظ رکھے. تو نبیوں, پیغمبروں نے بھی اپنی آپ کو سپرد کی اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہم نے یہاں پہ بیان کیا, پڑھا, سنا, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آفت سے, ہر مصیبت سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.